الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انسانی زندگی حیات کے لیے، زندہ رہنے کے لیے اور زندگی بننے کے لیے برکات نبوت کی محتاج ہے. خدا نخواستہ اگر کسی کو دین برحق نصیب نہ ہو تو وہ ایک چلتی پھرتی قبر ہوتی ہے. سانس کا رشتہ یا دل کی دھڑکن چل رہی ہوتی ہے. ایک عرب شاعر کا مصرع ہے، وَأَجْسَامُهُمْ قَبْلَ الْقُبُورِ قُبُورُ، کہ جن لوگوں کو برکات نبوت سے حصہ نہیں ملتا ان کے جسم ان کی ارواح کی قبریں ہیں. جسمانی حیات اور حیوانی حیات نصیب ہوتی ہے. حیات حیوانی تو ہر حیوان کو نصیب ہے، اور سانس کا رشتہ برقرار رہتا ہے، دل کی دھڑکن برقرار رہتی ہے، لیکن بندہ زندگی کے لطف سے نہ آشنا رہتا ہے. اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ایمان سے خالی ہو کر اطاعت الہی کا تو کوئی موقع اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. وہ اللہ کو مانتا ہی نہیں، اللہ کے نبی کو مانتا ہی نہیں، اللہ کی کتاب کو مانتا ہی نہیں. اگر اتفاقاً اس کا کوئی کام اطاعت کے مطابق بھی ہو جائے تو وہ اطاعت کے لیے نہیں ہوتا، اس میں اس کی کوئی دنیاوی غرض کی ضرورت پوشیدہ ہوتی. اور کفار اگر کوئی بھلائی نیکی کریں بھی تو چونکہ وہ کرتے ہی دنیا کی ضرورتوں کے لیے ہیں، انہیں ان کی وہ نیکی دنیا میں لوٹا دی جاتی ہے. یہ بنیاد ہے حیات کی دین برحق. ایمان نصیب ہو جائے تو زندگی کی رمق آ جاتی ہے، نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، اور موت ما بعد الموت، حشر نشر تک چیزیں اسے دکھائی دینے لگتی ہیں، سامنے آ جاتی ہیں. عظمت الہی اس کے دل میں آ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بن جاتا ہے. صرف ایمان بھی نصیب ہو جائے. مومن اگر اس کے دل میں ایمان ہے تو خطا کار بھی اپنی خطاؤں پہ افسوس کرتا رہتا ہے، خطا کو خطا سمجھتا ہے، اور کبھی وہ دکھ قبول ہو جائے تو توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے. برکات نبوی دو طرح سے ہیں، وہ علوم، وہ ارشادات، وہ عقائد، وہ اوامر و نواہی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائے. زندگی کرنے کا ایک پورا اسلوب، اور اس کے ساتھ وہ کیفیات جو قلب پہ وارد ہوتی ہیں اور انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے زندگی کے سانچے میں ڈھال دیتی ہے.
اگر کسی خوش نصیب کو یہ برکات بھی نصیب ہو جائیں تو حقیقی زندگی سے آشنا ہو جاتا ہے. لیکن یاد رہے کہ بات پھر وہیں آ کر رکتی ہے، جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ الاعمال بالنیات انما الاعمال بالنیات، اور کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اعمال کا مدار ارادوں پر ہے، نیتوں پر ہے. اس لیے کہ انسان کو اختیار ہی اس کا دیا گیا ہے کہ وہ کس طرف جانے کا ارادہ کرتا ہے، شکر گزار ہونے کا ارادہ کرتا ہے یا ناشکرا رہنے کا. باقی تو اس کے بس میں کچھ نہیں. روزی کا بھی دانہ دانہ مقدر ہے، پانی کا ایک ایک قطرہ، ہوا کا ایک ایک سانس کوئی کسی دوسرے کا نہیں لے سکتا. الا وان النفس لن تموت حتی تستکمل رزقها. پوری یقین کے ساتھ یہ جان لو کہ کوئی متنفس تب تک دنیا سے نہیں گزرتا جب تک اپنے حصے کا دانہ پانی ختم نہیں کر لیتا. اب کوئی اربوں جوڑ کر چھوڑ کے مر جاتا ہے تو وہ اس کے تو نہیں ہے، جن کے کام آئیں گے ان کے ہیں. وہ تو خواہ پکڑ کر بیٹھا، اس کا حصہ تو وہی تھا جو اس نے کھا پی لیا، یا پھر اس کا حصہ وہ تھا جو اس نے اپنے لیے آخرت میں جمع کرا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کا مال دو ہی طرح کا ہے، ایک وہ جو اس نے برت لیا، کھا لیا، استعمال کر لیا، دوسرا وہ جو اس نے اپنے لیے زاد آخرت بنا لی. اس کے علاوہ جو ہے وہ ورثاء کا ہے، پیچھے آنے والوں کا ہے، اس کا نہیں ہے. کھانا تو اس نے نصیب سے ہے، وہ مقرر ہے. اور یہ بڑا مضبوط نظام ہے رب العالمین کا. کوئی دانہ ویسے ہی دانہ نہیں بن جاتا، کہیں خاک سے اسے اگاتا ہے، کتنے عناصر زمین سے جذب ہو کر ایک دانہ بنتے ہیں، ایک چاول بنتے ہیں، ایک پھل بنتے ہیں. وہ اگتا کہاں ہے، پکتا کہاں ہے، بکتا ہوا کہاں تک جاتا ہے، اور کس کے جا کر کس کا لقمہ بنتا ہے، کس کے منہ میں، کس کے پیٹ میں جاتا ہے، یہ وہ خود جانتا ہے. اور ایسا نظام ہے اس کا کہ جس میں کہیں کوئی خرابی نہیں ہوتی. ہر ذرہ خاک وہ کہیں گھاس بن جاتی ہے، پھر وہ کوئی جانور چرتا ہے، کسی بندے کو اس کا گوشت پہنچتا ہے. اصل میں تو وہی خاک کے ذرات ہیں جو اس کے بدن کا حصہ بن جاتے ہیں. کسی کو دودھ پہنچتا ہے، کسی کو مکھن ملتا ہے، تو اس نے بنیادی طور پر تو وہی گھاس کھائی جو اللہ نے مٹی کو گھاس کا روپ دے دیا، جانور کو ایک کارخانہ بنا دیا جس نے اس میں سے دودھ بنا دیا. تو یہ سارا اس کا ایک کارگہ حیات ہے بنائی ہوئی، جس میں کہیں کوئی غلط نہیں ہوتا. وہی ہوتا ہے جو اس نے طے کر دیا. اگر اس میں رائی برابر بھی فرق پڑتا اور مرنے والے اپنے حصے کا ایک ایک دانہ بھی چھوڑ کر مرتے تو آج زمین پر اتنے انسان نہ ہوتے جتنا غلہ ہوتا، اور ایک ایک دانہ فالتو کھا جاتے تو پچھلے بھوکے مر جاتے. ہر چیز اپنے اس نظام کے مطابق چلتی رہتی ہے. ہم سمجھتے ہیں ہم نے یہ کمال کر دیا، ہم نے وہ کر دیا. نہیں، ہم مکلف ہیں. اللہ نے ہمیں شعور دیا ہے، عقل دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، استعداد دی ہے. ہم مکلف ہیں رزق کے حلال کے لیے محنت کرنے کے، اور یہ محنت حصول رزق کے حلال ویسے ہی فرض ہے جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ فرض ہیں. یہ فرائض میں داخل ہے کہ حصول رزق کے حلال کے لیے محنت کی جائے. آپ تو میرے خیال نوٹوں پہ بھی انہوں نے چھاپ دیا ہے کہ حصول رزق کے حلال عبادت ہے. وہ صحیح ہے. تو ہم جو محنت کرتے ہیں یہ عبادت ہے. روزی وہی ملتی ہے جو اس نے تقسیم کر دیا، یہ اس کی عطا سے ملتی ہے. جو محنت نہیں کرتے
روزی تو نہیں بھی ملتی ہے، نکمے ہم سے اچھا کھاتے ہیں، محنت کرنے والوں سے نکمے اچھا کھا لیتے ہیں، مفت میں کھا لیتے ہیں۔ لیکن جب حساب ہوگا تب پتہ چلے گا کہ مفت میں گلچھرے اڑانے کا نتیجہ کیا نکلا اور اس حصول رزق کے لیے محنت کرنے کا نتیجہ کیا نکلا۔ تو جس طرح حصول رزق، مادی رزق کے لیے محنت کرنا ضروری ہے، اور وہ محنت عبادت ہے، اس کا الگ سے اجر ہے اور رزق بھی دیتا ہے۔ جیسے حضور کا ارشاد ہے کہ مومن جو کچھ کما کے لاتا ہے، بیوی بچوں کو کھلاتا ہے تو وہ صدقہ شمار ہوتا ہے، والدین کو، بیوی بچوں کو، اہل خانہ کو کھلاتا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، والدین کی ذمہ داری بھی اس پہ تھی اور بیوی بچوں کی ذمہ داری بھی اس کے ذمے ہے، تو پھر صدقہ کیسے ہوا؟ تو فرمایا اگر اس کے ذمے ہے تو ذمہ داری پوری کرنا ہی تو عبادت ہے۔ جو کچھ ذمے ہے، جو ذمہ داری ہے، وہ پوری کرنا ہی تو عبادت ہے، اس لیے یہ بھی عبادت ہے، صدقہ ہے۔ تو جتنی ہم کرتے ہیں محنت مزدوری جائز طریقے سے شرعی حدود کے اندر، وہ عبادت ہے۔ اس پہ زیادہ آمدن آتی ہے یا تھوڑی آتی ہے، یہ فیصلہ اس کا ہے۔ جس طرح کاشتکار فصل بوتا ہے، پانی دیتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، اس پہ فصل پہ کتنا حاصل ہوتا ہے یہ کاشتکار کے بس میں نہیں، یہ مالک کے بس میں ہے کہ اس پہ پھل کتنا آتا ہے۔ اسی طرح مزدوری کا حاصل بھی وہ عطا کرتا ہے۔ اب رزق بھی دو طرح کا ہے، مادی جسم ہے، اس کے رزق کا تو ہمیں احساس ہے، لیکن روح کے لیے غذا کا، دوا کا شعور اللہ عطا کرے تو نصیب ہوگا۔ اصل زمانہ درمیان میں جب آتا ہے تو بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ کہ وہ عرب شاعر کی ربائی حضرت رحمۃ اللہ علیہ اکثر پڑھا کرتے تھے، کنا کزوج حمامۃ فی ایکۃ متمتعین بصحۃ وشباب، دخل الزمان بنا وفرق بیننا، ان الزمان مفرق الاخبار۔ کہ ہم میں تو اس طرح سے پیار تھا جس طرح کبوتر کے ایک جوڑے میں ہوتا ہے اور وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں اور اس میں موج سے رہتے ہیں، ہم تو اس طرح رہتے تھے۔ دخل الزمان بنا، ہمارے درمیان زمانہ آ گیا، وقت آ گیا، دوری آ گئی، وفرق بیننا، اس نے ہمیں الگ الگ کر دیا۔ ان الزمان مفرق الاحباب، یقیناً زمانہ دوستوں کو دوستوں سے الگ کر دیتا ہے۔ ہمارے اور آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صدیاں آ گئی۔ اب ایک عزم، ایک حوصلہ چاہیے، ایک ہمت، ایک ارادے کی پختگی چاہیے جو صدیوں کا سینہ چیر کر وہاں پہنچے۔ اور یہ آسان کام نہیں ہے۔ آپ ظاہراً فرق دیکھیں کہ ہمارے زمانے سے پہلے جب تک ہم نے ہوش نہیں سنبھالی، جتنے علماء کی سوانح میری نظر سے گزری ہیں، ان میں ایک بات قدر مشترک کے طور پر ہے کہ فلاں مدرسے سے فارغ ہوئے اور فلاں بزرگ کی خدمت میں چلے گئے اور 2 سال رہے، سال رہے، 3 سال رہے، اور وہاں سے برکات حاصل کر کے پھر انہوں نے آگے کام شروع کیا۔ یعنی علماء کا طریقہ آپ پڑھ لیجئے، پرانے علماء کی سوانح پڑھیے، دیکھیے ہر عالم کی سوانح میں ملے گا کہ مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد کسی اہل اللہ کی خدمت میں پہنچے، وہاں رہے، اللہ اللہ سیکھی، اور جب انہوں نے تسلی دی کہ اب تمہارا یہ پہلو بھی مکمل ہو گیا ہے، یا جتنی ضرورت تھی کام ہو گیا، باقی تو زندگی بھر کا کام ہے، اب کرتے رہو، تب وہ میدان عمل میں آئے۔ اب جس دور میں ہم آئے، جب ہم نے ہوش سنبھالا تو ہمارے عہد کے علماء
ابتداً اسے غیر ضروری قرار دیتے تھے کہ اس کی ضرورت کیا ہے، اور اب اس پر فتوے لگائے جاتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ دین کے خلاف ہے، یہ بے دینی ہے۔ یہ اتنا فرق کیوں پڑ گیا؟ اصولاً دیکھا جائے تو حق پر وہ لوگ تھے جو ہم سے پہلے حضور کے قریب تھے۔ یہ زمانوں کی کارستانی ہے، حوصلوں کی کمی ہے، ہمتوں کی کمی ہے، ارادوں کی کمزوری ہے کہ اب اتنا مضبوط ارادہ اللہ عطا کرے کہ وہ صدیوں کا سینہ چیر جائے۔ بھئی ایک وقت تو آنا ہے، قبر میں جب سوال جواب ہوگا، حضور کا ارشاد ہے فرشتہ پوچھے گا من ربک من نبیک وما دینک، تو جس نے جواب دے دیا ربی اللہ نبینا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وسلم دینی الاسلام، تو ویسے تو بزرگوں کے اہل اللہ کے صحابہ کے حالات پڑھے جائیں تو اللہ کے عجیب عجیب بندے ملتے ہیں۔ واقعہ میں پڑھ رہا تھا، اللہ کے ایک بندے پہ نکیرین نے جب یہ سوال کیا تو اس نے پوچھا تم کہاں سے آئے ہو؟ آسمانوں سے آئے۔ اس نے کہا تم آسمانوں سے زمین پر آ گئے اور تمہیں یاد ہے کہ رب کون ہے، نبی کون ہے، دین کیا ہے، اور میں تو 1.5 گز زمین کے نیچے آیا ہوں، تمہارا خیال ہے مجھے بھول گیا کہ مجھ سے پوچھنے آیا؟ آسمانوں سے زمین کے اندر آنے تک تمہیں نہیں بھولا تو میں تو 1.5 گز مٹی کے نیچے آیا ہوں اور تم میرا امتحان دینے چلے ہو کہ مجھے بھول گیا۔ تو بہرحال ہر طرح کا، ہر رنگ کا اللہ کا بندہ موجود ہے۔ ان کا پھر آخری سوال ہوتا ہے، یہ سوال پاس کر جانے کے بعد بھی پھر وہ جب اشارہ کرتے ہیں تو زمین شک ہو جاتی ہے یا صاف ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس تک، اور وہ پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، اس ہستی کے بارے تمہارا کیا خیال ہے؟ بد نصیب کہتا ہے ہاتھا لا ادری، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، نہ میں کسی کو جانتا ہوں، نہ مجھے کوئی دکھائی دے رہا، کیا پوچھ رہے ہیں؟ یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو زندگی میں رابطہ قائم نہیں کرتا، زندگی میں اطاعت کرنا ضروری نہیں سمجھتا، زندگی میں عظمت رسالت کی پرواہ نہیں کرتا۔ جسے نصیب ہوتی ہے اس کی تو بہار ہو جاتی ہے، رخ انور کو دیکھ کر اس کا سینہ کھل اٹھتا ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے، کہتا ہے ھذا سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اس کے بعد اس ہستی کے بارے میں پوچھتے ہو، میرا اسے بھی کوئی بدبخت ایسا ہے جو نہیں جانتا۔ عرس تو میں نے ہوتا ہے شادی، عروس کہتے ہیں دلہن کو۔ تو یہ اہل اللہ جب مرتے ہیں یا بزرگ مرتے ہیں تو شادی منائی جاتی ہے، موت پر شادی کیسی؟ اس کا نام اس وجہ سے عرس پڑا ہے، شادی کا معنی ہوتا ہے حقیقی خوشی۔ تو نکاح چونکہ جانبین کے لیے بہت خوشی کا موقع ہوتا ہے، اس لیے عرفاً اسے شادی کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ شادی کا معنی ہوتا ہے انتہائی خوشی۔ تو موت پر کون سی انتہائی خوشی ہے؟ یہی مقام مسرت ہے کہ اسے جمال مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتا ہے، تو وہ موت عرس میں بدل جاتی ہے۔ لیکن اصل مزہ تو اسے آتا ہوگا نا جسے صدیوں کا سینہ چیر کر جمال مصطفیٰ کے حصول کی توفیق کو پھر قبر میں دیکھو۔
تو دیکھنے کا مزہ تو اسے آئے گا. اور دن ایک بابا جی شکوہ کر رہے تھے کہ بارگاہ عالی میں حاضر ہوتا ہوں، دست مبارک تو نظر آتا ہے، رخ انور بھی نظر آئے. میں نے کہا بابا تھوڑی دیر ہے، رخ انور بھی دکھائی دے جائے گا، گھبراؤ نہیں. اس زمانے میں کسی کا دست اقدس کا مشاہدہ کر لینا کیا سمجھتے ہو معمولی بات؟ میں نے کہا جمال جمارہ بھی اب تھوڑا ہی وقت ہے، دورے تو ہو چکے ہو بڑھاپے سے، 2 نہیں 4 سال ہوں گے. دروازہ کھول کر تم سے پوچھیں گے یہ کون جلوہ افروز ہے، جی بھر کے دیکھ لے. تو اب تو وہ پہلو جو ظاہری اطاعت کا تھا، صدیوں کے فاصلے نے ہمیں اس سے بھٹکا دیا. اور یہ چیز جو حاصل حیات ہے، جو حقیقت ایمان ہے، جو کمال ایمان ہے، جو باعث یقین ہے، ہمارے زمانے میں تو اس پر فتوے لگ رہے ہیں اور اس کے مخالف تحریکیں چل رہی ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے. لیکن بات کا مزہ جب ہی ہے کہ رکاوٹوں کے سینے شک کیے جائیں. عشق کو کیا ضرورت ہے آسانیاں تلاش کرنے کی؟ عشق کا ہدف معشوق کی بارگاہ ہوتی ہے، اس میں شرائط کوئی نہیں ہوتی کہ راستہ آسان ہوگا تو آ جاؤں گا، راستہ مشکل ہوگا تو شاید میں نہ آ سکوں. اس کو عشق نہیں کہتے، یہ محبت نہیں ہوتی، یہ عشق نہیں ہوتا. عشق میں شرائط نہیں ہوتی، یہ ہوگا تو پھر میں عاشق ہوں، یہ نہیں ہوگا تو میں عاشق نہیں ہوں. یہ عشق نہیں ہوتا. عشق اپنے مقصد پہ نگاہ رکھتا ہے، ہر رکاوٹ اسے اور تیز کام کرتی ہے، ہر پہاڑ اس کا حوصلہ بڑھاتا ہے، راستے کی ہر گھاٹی اسے عزم کی پختگی عطا کرتی ہے، اور اس کی نگاہ اپنی منزل پہ اور اپنے مقصود پہ ہوتی ہے. عشق ایک طاقت ہے جو کمزوروں کو طاقتور بنا رہی ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر. عشق ایک ایسی قوت ہے کمزوروں کو طاقتور بنا دیتی ہے، زیر دستوں کو بالا دست کر دیتی. ایسا عزم اور ایسا جوان عزم عطا کرتا ہے عشق کہ راستے کی کوئی رکاوٹ نہیں دیتی. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دائر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. عشق نبوی ایک عجیب کیف آفریں شعلہ ہے. کہ کوئی اکیلا نہیں جلتا، جلنے والا بے شمار لوگوں کو ساتھ جلاتا چلا جاتا. تو ہمیں ظاہری زندگی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں گا تو وہ کام نہیں ہوگا، وہ رک جائے گا، یہ رک جائے گا. جب ہم نہیں ہوتے تو کچھ بھی نہیں رکتا. ایک دن آتا ہے ہم نہیں ہوتے دنیا میں تو رکتا تو کچھ بھی نہیں. سلاطین و امراء سے لے کر فقیر و گدا تک دنیا سے گزر گئے، کسی دن کسی کام کسی سسٹم میں کوئی رکاوٹ آئی تو ہم نہیں ہوں گے تو کیا رک جائے گا؟ کچھ بھی نہیں رکے گا.
تو جیتے جی ساری زندگی ہم سمجھتے رہتے ہیں کہ میں نہیں ہوں گا تو وہ کام نہیں ہوگا، میں نہیں ہوں گا تو وہ کام، کچھ نہیں، یہ ہمارا وہم ہوتا ہے۔ کام کرنے ضروری ہیں اس لیے کہ مالک کا حکم ہے کہ حصول رزق کے لیے محنت کرو، یہ بھی عبادت ہے، لیکن اسی میں کھو جانا عبادت نہیں ہے۔ سارے فرائض اپنی اپنی جگہ ہیں، ہر فریضہ اپنے وقت کا متقاضی ہے۔ کوئی بندہ نماز چھوڑ دے کہ یہ حصول رزق کی عبادت ہے، میں عبادت میں لگوں اور نماز عبادت کی ضرورت کیا نہیں ہے، ہر شے اپنے وقت پر ضروری ہے۔ نماز کے وقت نماز عبادت ہے، کام کے وقت کام عبادت ہے، اور آرام کے وقت آرام عبادت ہے۔ کہیں جان دینا عبادت ہے، کہیں جان لینا عبادت ہے۔ غرض اطاعت سے ہے، جہاں جو حکم ہے وہی عبادت ہے۔ اور پھر اس زندگی میں، اس محنت میں، اس کاروبار میں، اس سارے میں مزہ تب آتا ہے جب برکات روحانی اور برکات قلبی اور کیفیات قلبی بھی نصیب ہو جائے۔ اللہ کریم نے توفیق دی، اس کا احسان ہے، ایسے لوگوں سے ملا دیا جو اس کا نام لیتے ہیں، جن کے سینے میں اس کا نام ہے، جن کے دلوں میں اس کا نور ہے۔ اس وقت کو غنیمت جانیے، اپنی پوری توجہ حصول مقصد پہ رکھیے، کوشش کیجیے۔ اس کی عطا ہمیشہ بندے کی کوششوں سے ہزاروں گنا زیادہ ہوتی ہے، کسی کو محروم نہیں رکھتا۔ ہاں، اپنا دامن صحیح ہونا چاہیے۔ دامن تار تار میں کوئی عطا کرتا بھی ہے تو کیا ہوگا؟ عطا کرنے والے کی عطا تو نہیں رکتی، لیکن اپنا دامن بھی تو بھرنے کے لائق ہو۔ تار تار ہوگا تو اس میں کیا آئے گا؟ اللہ کریم توفیق دے۔ ایک ایک لمحے کو بہت قیمتی سمجھ کر پورے خلوص سے محنت کیجیے۔ اللہ پاک سب کی محنتیں قبول فرمائے، حاضر و غائب سب پر اپنا رحم فرمائے، توفیق عمل عطا کرے۔ دنیا و آخرت دونوں میں بیک وقت زندگی بسر کرتا ہے مومن، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ جی یہاں رہا ہوتا ہے بس وہاں بھی رہا ہوتا ہے، کام یہاں کا کر رہا ہوتا ہے، گھر وہاں بھی بنا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ دوہری زندگی جینا مذاق نہیں ہے، آسان نہیں ہے۔ تائید باری ہو، برکات نبوی ہوں، اللہ کا احسان ہو، تو تب یہ مشت غبار اتنی ہمت پیدا کرتا ہے۔ اللہ کریم سب کو ہمت و حوصلہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وعلیہ وسلم۔ اللہم ربنا لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک واعف عنا قبل ذلک۔ اللہم ربنا لا تسلط علينا ما لا اللهم ربنا نور قلوبنا بنور المعرفة والإيمان، اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزقنا اتباع نبيك صلى الله عليه وسلم واتباع خلفاء الراشدين المهديين، اللهم احينا على اتباعهم وامتنا على اتباعهم واحشرنا في زمرتهم وارزقنا معهم غير خزايا ولا ندامة۔ اللہ کریم ہم پہ رحم فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، درد دل عطا فرما، ہمیں بخش دے، ہمارے اولادوں کو بخش دے، والدین کو بخش دے، بھائیوں کو بخش دے، ملنے جلنے والوں کو۔ عامت المسلمین پہ رحم فرما، اسلام اور مسلمان کو معزز فرما، یا اللہ اتفاق و اتحاد عطا فرما، تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ محمد برحمتک یا